مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مائک پر حضور سید امین الدین صاحب قبلہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بانک کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزاؤں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزاؤں، عورتوں کی بے پناہ ذمہ داریاں ہیں۔ ایمان والوں کے حوالے سے جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے، اے ایمان والو کہا جاتا ہے، وہاں صرف مرد ہی مراد نہیں بلکہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں جہاں ایمان والوں کہا جاتا ہے وہاں مرد بھی مراد ہے اور عورتیں بھی مراد ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں سے ارشاد فرمایا، اے ایمان والے میرے بندوں اور بندیوں، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک ماں معاشرے کے اندر بہت بلند مقام رکھتی ہے، اس کی حیثیت بڑی عظیم ہے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر کسی انسان پر کسی کا حق ہے تو اس کی ماں کا حق ہے۔ والدین کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کو بہت حساس بنا دیا کہ وہ اپنے والدین کی تعظیم کریں، وہ اپنے والدین کا احترام کریں، وہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کریں۔ مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزاؤں، آج آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک ماں کی حیثیت کیا ہے، ایک ماں کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس لیے کہ عورت ماں کا مقام بھی رکھتی ہے، عورت کبھی بیوی ہوتی ہے، عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، عورت کبھی بہن ہوتی ہے، چار روپ عورتوں کے ہوا کرتے ہیں، اور سب سے بلند اور تقدس مآب رشتہ ایک عورت کا ماں کی حیثیت سے ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزاؤں، ماں اپنی اولاد کی جیسی تربیت کرتی ہے اسی کے مطابق بچہ ڈھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اس لیے کہ ایک بچہ خانقاہ کی پڑھائی کو، ایک بچہ خانقاہ میں اگر کچھ سیکھتا ہے ممکن ہے وہ اس کو فراموش کر سکے، ایک بچہ اسکول میں جا کر کے جو سیکھتا ہے ممکن ہے اس کو وہ فراموش کر سکے، ایک بچہ مسجد اور مدرسے میں جانے کے بعد اگر وہ کوئی واعظ و نصیحت سنتا ہے ممکن ہے وہ اس کو بھی فراموش کر سکے، مگر ایک درس ایسا ہوتا ہے جسے بچہ زندگی کی آخری سانس تک کے فراموش نہیں کر پاتا، وہ ہے ماں کی گود کی تربیت، وہ ہے ماں کی گود کی ہدایات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ماں کی گود سنور جاتی ہے تو بچے کو سنوارنا نہیں پڑتا، بچہ خود بخود سنور جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزاؤں، سنی دعوت اسلامی جو سالانہ اجتماع کے اندر ایک دن عورتوں کے لیے مخصوص کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین جو نصف امت کہلاتی ہے اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لے، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لے، خدا کی قسم اگر ماں کی گود سنور جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری امت کو سنوارنے کی کوشش کرنا نہیں پڑے گی، بلکہ امت خود بخود سنور جائے گی۔ امت زبو حالی سے نکل کر کے، امت ذلت کے دلدل سے نکل کر کے کامیابی کی راہ پر گامزن ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزاؤں، جب بھی کسی انسان کی آپ زندگی کا جائزہ لیں گے، اگر کوئی انسان زمین پر بہت کامیاب نظر آتا ہے، بہت بلند مرتبے پر فائز نظر آتا ہے، اس کی زندگی بے پناہ مثالی نظر آتی ہے، اگر آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً آپ اس نقطے پر ضرور پہنچیں گے کہ اس کی ماں کی تربیت نے کہیں نہ کہیں تو اسے اس قابل بنایا ضرور تھا جس کی بنیادوں پر وہ کھڑا ہو کر اس نے کامیابی کی راہ طے کر لی ہے، کامیابی کی شاہراہ پر وہ گامزن ہو گیا ہے۔ آج یہ آپ دیکھیں سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی کو کون نہیں جانتا۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ اس ماہ مبارک کے بعد شروع ہوگا اور اس کے بعد اللہ اکبر جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا تو اللہ اکبر سیدنا اسماعیل کے چرچے ہوں گے، سیدہ ہاجرہ کے چرچے ہوں گے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چرچے ہوں گے۔ ساری دنیا کے مسلمان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو ادا کریں گے۔ وہ قربانی کیا ہے جو سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی رب کی بارگاہ کے اندر، تو آخر وہ کیا تھا؟ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے کون سے مکتب کے اندر یہ تعلیم پائی تھی کہ جب باپ اللہ کی راہ میں ان کی گردن پر چھری چلائے تو وہ صابر و شاکر بن کر باپ سے کہے اے میرے باپ مجھے اللہ کے حکم پر قربان کر دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ یہ کون سے مکتب کا درس تھا؟ یہ کون سی خانقاہ کی تعلیم تھی؟ تو خدا کی قسم نہ کسی خانقاہ کی تعلیم تھی، نہ کسی مکتب کا درس تھا، بلکہ یہ ماں کی گود کا نتیجہ تھا جس نے سیدنا اسماعیل کو آداب فرزندی سکھا دی تھی۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ مکتب کی کرامت تھی یا کہ فیضان نظر تھا، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اگر اپنے سر کو رب کی بارگاہ کے اندر رکھ دیتے
دیتے ہیں اور اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دو، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر میں صبر و شکر کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جناب ہاجرہ کی تقدس مآب گود کا نتیجہ تھا، یہ ان کی عفت مآب گود کا نتیجہ تھا۔ اگر آج بھی گود ماں کی سجدہ ہاجرہ کی پرتو بن جائے تو خدا کی قسم اب کوئی اسماعیل تو پیدا نہیں ہوگا مگر پرتو اسماعیل ضرور پیدا ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزاؤں، آج کیفیت کیا ہے؟ ماں اللہ اکبر، ماں کی کیفیت یہ ہے کہ آج کی مائیں ہاجرہ جیسا دامن لینے کی بجائے، ہاجرہ جیسی گود دینے کی بجائے آج ہیروئن کے طریقے پر چلتی نظر آتی ہے، آج گندی عورتوں کے طریقے پر چلتی نظر آتی ہے۔ کیفیت یہ ہے سیریل دیکھ دیکھ کر کے غیرت اس قدر مردہ ہو چکی ہے کہ آج کی خواتین نہ سیدہ ہاجرہ کا کردار پڑھنا چاہتی ہے، نہ سیدہ فاطمہ کا کردار پڑھنا چاہتی ہے، نہ سیدہ مریم کا کردار پڑھنا چاہتی ہے۔ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، اگر ان کے پاس وقت ہے تو گندے سیریل دیکھنے کے لیے، اگر ان کے پاس وقت ہے تو گندی فلمیں دیکھنے کے لیے، اگر ان کے پاس وقت ہے عشقیہ داستانیں پڑھنے کے لیے۔ ارے نادانوں ذرا سوچو تو صحیح، ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے، ایک ماں کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر! سیدنا امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اے ماں اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ آج مائیں اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کرتی، سیدہ فاطمہ کے کردار سے آراستہ نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچیاں آبادی کے راستے پر چل پڑتی ہے اور شادی سے پہلے کوئی ایسا کام کر جاتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں ان کی گردن نیچے جھک جاتی ہے تو اس وقت ماں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میری بیٹی نے یہ کیا کیا۔ مگر آؤ احتیاطی تدابیر تو آپ اختیار نہیں کرتی ہو۔ آؤ امام اہل سنت کا پیغام سنو، اعلی حضرت کا پیغام سنو۔ اعلی حضرت امام عشق کو محبت فرماتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے روکو، اور اگر انہیں تفسیر ہی پڑھانا ہے یا تعلیم ہی دینا ہے تو انہیں سورہ نور کی تعلیم دو، انہیں سورہ نور سکھاؤ۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دینے کا حکم دیا گیا۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا، اے امام یہ تو بتائیں کہ ہم سورہ یوسف کی تعلیم اپنی بچیوں کو کیوں نہ دیں، اس کی تفسیر کیوں نہ پڑھوائیں؟ امام اہل سنت بزرگوں کے اقوال نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر ایک عورت کے مکر کا ذکر ہے کہ اس نے کسی کو چاہا، اس کی محبت کا تذکرہ تفسیر میں موجود ہے، تو کئی لوگ بچیاں اس کو پڑھنے کے بعد ذہن میں کچھ دوسرا نہ سوچ لیں، اس لیے اس کے اندر ایک عورت کی محبت کا تذکرہ اس کی تفسیر میں موجود ہے، اس لیے بچیوں کو اس کی تفسیر نہ پڑھنے دو۔ اللہ اکبر! اگر سورہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر ایک عورت کے عشق محبت کی داستان موجود ہے تو علماء محتاطین اس کو پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تفسیر قرآن میں عورت کی محبت کا تذکرہ ہے، عورت کے عشق کے اور اس کے مکر کے حوالے سے گفتگو ہے، تو علماء احتیاط کرنے والے علماء اس کو پڑھنے سے روکتے نظر آتے ہیں۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم ان گندی سیریلوں کو دیکھو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ، جن گندی سیریل کے اندر باضابطہ طور پر افیئر کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، ناجائز تعلقات کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزاؤں، اپنے انداز کو بدلنا ضرور ہوگا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں،
اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آگ میں کودنے کے لیے جائیں یا ان کو آگ کا تھوڑا سا چٹکا لگ جائے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ اپنا سب کچھ نثار کر دیں گی, آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گی, مگر اپنے بیٹا یا بیٹی کو آگ کے اندر کودنا گوارا نہیں کرے گی. آپ اس کے ہر مطالبے کو پورا کرے گی, آپ ان کے ہر مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گی. میرے بیٹے تجھے آگ میں نہیں کودنا ہے, میری بیٹی تجھے آگ میں نہیں کودنا ہے, اس لیے کہ ہم تجھے آگ میں نہیں دیکھ سکتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, گھر کے اندر اگر اللہ اکبر آگ لگ جائے, ایک ماں اپنے وجود کو خطرے میں ڈال کر اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتی ہے. ارے نادان ماؤں, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اتنی حساس ہو, اتنی کوشش کرتی نظر آتی ہو, اور تمہارے بچے غلط راہ پر چل کر کے, تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں گناہوں کے رستے پر چل کر کے اللہ اکبر جہنم کی آگ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, جہنم کا ایندھن بنتے جا رہے ہیں. ان کو بچانے کے لیے تم کیا فکر کر رہی ہو, ان کو بچانے کے لیے تم کیا کوشش کر رہی ہو؟ جانتی ہیں آپ, اللہ اکبر. عرض یہ کر رہا تھا, اگر کسی بھی بڑے انسان کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو اس میں ماں کا بہت بڑا کردار ضرور نظر آئے گا. یہ سیدنا امام عالی مقام کی ذات ہے, امام عالی مقام, امام عرش مقام, سیدنا امام حسین علی جدی والے صلاۃ و تسلیم کیسے کردار کے مالک ہے. اللہ اکبر, یزیدیت کو ختم کر دیا, باطل کو مٹانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور پھر سجدے میں اپنے سر کو کٹا دیا. امام حسین نے اپنے سر کو سجدے میں کٹا کر کے اپنا سب کچھ لٹا کر کے ایسی تاریخ رقم کروائی ہے کہ سابقہ امتوں میں یہ نظر نہیں آتا. اسی لیے تو عصر حاضر کے مفکرین کہتے ہیں کہ سارے انبیاء کرام کی حیات مست کر دی گئی, سارے انبیاء کرام کی شریعت کو بدل دیا گیا اور سرکار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی رہی. وجہ جو بہت ساری ہے, مفکرین کہتے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ امتوں کے اندر, گزشتہ انبیاء کی امتوں میں کوئی امام حسین پیدا نہیں ہوا تھا, اور جناب محمد الرسول اللہ کی امت میں امام حسین ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اپنے نبی کی شریعت بچائی, اپنے نانا کا دین بچایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, امام حسین کو یہ جذبہ کہاں سے ملا کہ سر کٹاؤ, رب کی راہ میں سر بھی کٹاؤ تو سجدے کی حالت میں, جان بھی دو تو سجدے کی حالت میں. یہ کسی اور کا کمال نہیں تھا, یہ ان کی مقدس ماں سیدہ فاطمہ کا کمال تھا. سیدہ فاطمہ کو یہ جذبہ آغوش نبوت سے ملا اور سیدہ فاطمہ نے اس جذبے کو امام میں منتقل فرمایا. ایک مرتبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد عرض کیا, ماں مجھے بھائی حسن نے مارا ہے. سیدہ کہتی, حسین میں تجھ سے یہ نہیں سننا چاہتی کہ حسن نے تجھے کیوں مارا اور مارنے کی وجہ کیا تھی اور تو نے حسن سے کیوں لڑا, بلکہ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ جب کوئی مسلمان آپس میں لڑتا ہے تو اس کا رب اس سے ناراض ہوتا ہے. حسین تو نے اپنے بھائی سے لڑ کر اپنے رب کو ناراض کر دیا. سیدنا امام حسین ننھے سے بچے تھے, ماں سے کہتے ہیں, ماں جب میرا پروردگار ناراض ہو گیا تو میں راضی کیسے کروں. سیدہ فاطمہ کہتی ہے, بیٹا نماز پڑھ لے, سجدہ کر لے, تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہو جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ سجدے کا تصور بچپن سے سیدہ فاطمہ اپنے بیٹے کو عطا کرتی نظر آتی ہے, اور سیدنا امام حسین نے دیکھا بھی وہ شب جو ماہ رمضان المبارک کی تیسری شب کہلاتی ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بظاہر آخری وقت ہے. سیدہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتی ہے, انتقال کا وقت قریب ہے.
اس وقت کے اندر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ بندوں کے سارے حقوق ادا کرنے کے بعد مصلی بچھاتی ہے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی ہے. جناب فضہ کہتی ہیں جو سرکار فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھی، جناب فضہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ حالت سجدے میں ہیں، سبحان ربی الاعلی کی صدا ان کی زبان پر جاری ہے، سبحان ربی الاعلی کی صدا ان کی زبان پر جاری ہے. اسی کیفیت میں میں نے سیدہ کو دیکھا اور میں نے سیدہ کے سر سے لے کر چھت تک کے اور چھت سے لے کر آسمان تک کے نور کا ایک عجیب ستون دیکھا. اسی کیفیت میں سیدہ سبحان ربی الاعلی کہتے کہتے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تھا کہ میری مقدس ماں نے اپنی جان رب کی بارگاہ میں جب رب کے حوالے کیا تو میری ماں کسی دوسرے کام میں مصروف نہ تھی بلکہ میری ماں سجدے میں مصروف تھی. حالت سجدہ میں میری ماں نے اپنی جان کو اپنے رب کے حوالے کیا تھا. حالت سجدہ میں حالت نماز میں میری ماں نے اپنی جان کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. امام حسین کو ماں کی گود سے یہی تعلیم ملی تھی کہ اگر جان بھی جائے تو کسی دوسرے کام میں نہ جائے بلکہ جان بھی جائے تو سجدے میں جائے. ننھے سے حسین کو یہ تصور سیدہ فاطمہ اپنی ماں سے ملا تھا. حسین پاک نے دیکھا تھا میری ماں نے جان دی ہے تو سجدے میں دی ہے. امام حسین کا جب آخری وقت آیا تو اپنی ماں کا آخری سجدہ ان کو یاد آ گیا. امام کے دل نے کہا ہوگا جب ماں نے لذت سجدہ میں جان جانے آفری کے حوالے کی ہے تو کیوں نہ میں بھی سجدہ کر کے اپنی ماں کی سنت کو ادا کر کے سپوت بیٹا ہونے کا حق ادا کر دوں. اور امام نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا. یہ سجدے میں جان دینے کا تصور حسین کو کسی مکتب سے نہیں کسی مسجد کے واعظ سے نہیں بلکہ اپنی ماں سیدہ فاطمہ کی گود سے ملا تھا. آج بھی اگر ہماری بہنیں سیدہ فاطمہ کے کردار کو اپنا لے تو بچوں کو یہ کردار ملتا ہوا ضرور نظر آئے گا، بچوں کو یہ انداز ملتا ہوا ضرور نظر آئے گا. آج مائیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، اس لیے کہ میری بہنوں جب ماں اپنے بچے کی صحیح تربیت کرتی ہے تو جہاں بچے کا ذکر ہوتا ہے وہاں ماں کی تطہیر کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے. تم بھی مثالی ماں بن جاؤ، تم بھی مثالی ماں کا کردار ادا کرو تاکہ جب دنیا بھی کسی تمہارے بچے کا نام لے تو ضرور تمہارا بھی ذکر کیا جائے. آج آپ دیکھیں حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی والدہ اس دنیا سے کوچ کر گئی، اس دنیا سے ماہ رمضان شریف میں رخصت ہوئی. پورے ہندوستان میں ان کے نام سے کوئی مدرسہ شروع کر رہا ہے، کوئی مسجد شروع کر رہا ہے، کوئی اسکول شروع کر رہا ہے، کوئی ٹرسٹ بنا رہا ہے. ام شاکر ٹرسٹ، ام شاکر مدرسہ، ام شاکر مسجد. آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس خاتون کے اندر کیا خصوصیت تھی کہ اس خاتون کے نام سے مسجد اور مدرسے شروع کیے جا رہے ہیں؟ کچھ اور نہیں، اس خاتون نے قوم کو ایسا بیٹا عطا کیا جو آج پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر رہا ہے. اس ماں نے بچے کی صحیح تربیت کر کے قوم کے حوالے کیا تو آج جہاں بیٹے کا ذکر کیا جا رہا ہے ساتھ میں ماں کی عظمت کے ترانے بھی گنگنائے جا رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزاؤں حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے مجھ سے خود بیان کیا. ایک ان کے چاہنے والے نے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس نے کہا میں نے آپ کی والدہ کے انتقال پر آپ کی تعزیت تو نہ کر سکا، البتہ میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے، آپ اس کی قبولیت کی دعا فرما دیں. حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے پوچھا میری ماں کے لیے آپ نے کون سا کام کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی ماں کے اصالے ثواب کے لیے ایک مسجد تعمیر کروا دی ان کے نام سے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزاؤں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ ایسا بیٹا دنیا کو نہیں دے سکتی؟ یقیناً دے سکتی ہے، اس لیے کہ آج بھی ہو جو مریم کی سی ماں پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا.
عیسیٰ کی طرح تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح. اگر مریم کی طرح ماں کی گود بن جائے، مریم کی طرح ماں کی گود مل جائے تو عیسیٰ کا پرتو ضرور کوئی نہ کوئی پیدا ہوگا اور زمانے میں انقلاب پیدا کرے گا. تو میری بہنوں، تم بھی اپنے بچوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کے اندر عشق رسول پیدا کرنے کی کوشش کرو. اور بچے جوان ہونے کے بعد نہیں سدھرتے، بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کرنا ہوتا ہے. ایک ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ صرف دودھ ہی نہیں پلاتی، بلکہ وہ ماں اپنا کردار اپنے بچے میں دودھ کی شکل میں منتقل کرتی. آؤ، اسلاف ماؤں کا کردار کیا تھا؟ میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس بھی بڑے انسان کی آپ زندگی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ماں کا بہت بڑا کردار نظر آئے گا. یہ ہندوستان کی سرزمین جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے اس سرزمین کو اپنا غلام بنانا چاہا تو جس مجاہد نے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور محقق مسائل جدیدہ، حضور محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ فقیہ عصر، فقیہ عصر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری معزز بہنوں، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اہل سنت و جماعت کی عظیم یونیورسٹی مبارک پور اشرفیہ کے صدر مفتی فقیہ عصر محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی تشریف لا چکے ہیں. حضرت سے ہم استفادہ کریں گے انشاءاللہ، اور حضرت چونکہ تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کروں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزاؤں، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ٹیپو سلطان علیہ رحمت و رضوان نے سب سے پہلے بادشاہوں کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد فرمایا. جب آپ کے چھوٹے بھائی کو آپ نے ایک انگریز سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تو بہت دیر ہو گئی. ٹیپو سلطان علیہ رحمہ وطن پر مر مٹنے کا جو جذبہ انہیں ملا تھا اسلام سے یا اپنی ماں سے یا اپنے خاندان سے، تو اس وقت وہ بے چین اور بے قرار ہو گئے. اسی بے قراری میں وہ اپنے ہاتھ پر ہتھیلی پر مکے بنا بنا کر ہاتھ مارنے لگے. ماں نے پوچھا بیٹا پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے ماں میں نے اپنے بھائی کو انگریزوں سے کسی معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے میں پریشان ہوں. بہت وقت گزر چکا ہے، کہیں میرا بھائی وطن کے ساتھ غداری تو نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ مل تو نہ جائے گا. اس وقت ماں نے کہا تھا بیٹے ہوش کے ناخن لے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی قسم نہ میرا بیٹا ملک کا غدار ہو سکتا ہے نہ اپنے مذہب کا غدار ہو سکتا ہے. ٹیپو سلطان علیہ رحمہ نے پوچھا تھا ماں اتنے یقین کے ساتھ آپ کیسے کہہ رہی ہیں، اپنے بیٹے کی گارنٹی دے رہی ہیں؟ ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کی ماں کہتی ہے بیٹا میں نے کبھی نہ تجھے اور نہ تیرے بھائی کو بغیر وضو کے دودھ ہی نہیں پلایا. تو میں نے دودھ پلانے میں جتنا احتیاط کیا کہ جب بھی دودھ پلانا ہوتا تھا میں باوضو دودھ پلاتی تھی. تو یہ میرے باوضو دودھ پلانے کا اثر ہے. نہ میرا بیٹا مذہب کا غدار ہو سکتا ہے نہ ملک کا غدار ہو سکتا ہے. میری بہنوں یہ ماں کا کردار ہے، ماں کی ذمہ داری ہے.
اگر ماں سنور جائے تو بچے کو سنوارنا نہیں پڑے گا بلکہ بچہ خود بخود سنورتا نظر آئے گا. اس لیے اپنے کردار کو سیدہ فاطمہ کے کردار کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں اور واقعی کنیزان فاطمہ بننے کا آپ بن جانے کے بعد سیدہ فاطمہ کی کنیز ہونے کا ثبوت دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی زمانے میں انقلاب